مولانا اکرام خان کے بیانات کے لیے مولانا اکرام خان کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تفسیر حقانی کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کا نسب نامہ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ، لیکن قرآن کے اندر فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اپنے باپ آزر کو تو معلوم ہوتا ہے ان کے باپ آزر ہی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ بن آزر اور بن ناخور جس کو سروج بھی کہتے ہیں، بن راؤ بن فلجم جن کو فاتح بھی کہتے ہیں، بن عابر بن شالے بن قینان بن سام بن نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ قصبہ اہواز کے اندر پیدا ہوئے اور بابل شہر کے اطراف کے اندر رہتے رہے۔ آج بھی کھنڈرات اس کے موجود ہیں جو بغداد شہر کے تقریباً 40 میل دور پر، وہاں اس کے کھنڈرات وہاں چیز موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو یہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ غالباً یہاں بنی آدم کی بستیاں آرمینیا، عراق، ایران اور شام کے یہ ملک یہاں جو ہے نا آباد تھے۔ تو نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے اندر بت پرستی بڑی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے، چاند ستارے کی پوجا کرتے، ان کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے اندر۔ انہوں نے نینوائے کے مقام پر ایک بت خانہ بنایا سلطان روم کے اجازت کے ساتھ، وہاں ایک بت خانہ بنایا بطور اعزاز کے، بطور نشانیوں کے، یا یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک بہت بتوں کی لائن لگائی اور اس حال کے اندر لگا کے وہاں زیارت کے لیے انہوں نے ان کو رکھ دیا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نشانی اللہ نے کیسے دکھائی۔ نمرود بن قینان بادشاہ ہے وہاں کا، اس کو خواب آیا اور اس خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمکا ہے اور وہ ستارہ چمکنے کے ساتھ آفتاب اور مہتاب بے نور ہو چکے ہیں، وہ بے نور ہو چکے ہیں، ان کے اندر بے نوری آ چکی ہے آفتاب اور مہتاب کے اندر۔ تو نمرود نے کیا کیا، ان بندوں کو بلایا جو کیا کرنے والے تھے، معبر تھے، تعبیریں بتانے والے تھے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھ دیا کہ میرے اس خواب کا یہ کوئی نشان نکالیں، کوئی اس کا نتیجہ نکالیں۔ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ ستارہ ایک چمکا ہے اور اس ستارے کے سامنے مہتاب اور آفتاب بے نور ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تعبیر کے معبرین نے یہ بات بتائی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ کیا کرے گا جو آپ کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ تو 1 سال کے لیے انہوں نے اپنے ہمواریوں کو، اپنے چوکیداروں کو، اپنے پولیس والوں کو، اپنے فوجیوں کو یہ بات بتا دی کہ جو بچہ بھی پیدا ہو آپ نے اس کو قتل کر دینا۔ پورا سال ایک انہوں نے لگایا، قتل کرتے رہے۔ آخر کار ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کو پتہ چلا وہ تو بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے قریب آئے تو ایک غار کے اندر جا کے چلی گئی، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جنم دیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جب پیدا ہوئے تو اپنے وقت پہ دودھ پلا کے واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے جا کے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ ایک دن کا بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 1 ہفتے کا بچہ ہو، اور 1 ہفتے کا بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 1 مہینے کا بچہ ہو، 1 مہینے کا بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ ہو، 6 ماہ کا بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سال کا بچہ ہو۔ بارکہ ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش اللہ نے ایسے کی کہ ماں بھی دودھ پلاتی ہے اور انگلی کے ذریعے اللہ رب العزت بھی پرورش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جب سمجھدار ہوئے، غار کے اندر ہی تھے، تو اپنی ماں سے یہ سوال کیا۔ آج آپ نے اسی بات کو نوٹ کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا تذکرے سناتا ہے اور ہم قرآن سے کتنے دور ہیں، اور پہلے نبیوں نے کیسے تبلیغ کی ہے، اور اس تبلیغ کا تذکرہ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو کے آیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا اپنی ماں سے، میری ماں یہ بتا کہ میرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ کی ماں آگے سے فرمانے لگی، میرے بیٹے تیرا رب میں ہوں،
کیونکہ رب ایک اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے جو پرورش کرتا ہے، تو رب کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات کی تو پھر سوال کیا اماں جان آپ کا رب کون ہے؟ تو آگے سے ماں کہنے لگی آپ کا رب، میرا رب جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ کا والد محترم ہے۔ میرے والد کا رب کون ہے؟ وہ فرمانے لگی نمرود بن کنان بادشاہ ہے۔ اس کا رب کون ہے؟ تو اس وقت اس کی ماں خاموش ہو گئی اور گھر میں واپس آئیں، تشریف لے آئیں، اپنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سامنے یہ تذکرہ رکھا کہ یہ ہمارا بچہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، لگتا ہے کہ یہی ہمارا بچہ ہے جو کیا کرے گا، نمرود بن کنان کے تختے کو الٹ کر دے گا، اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ بس یہی کرنا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب غار سے باہر نکلے تو غار سے باہر نکلتے ہی ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا، جب دیکھا تو غالباً مشتری ستارے کو دیکھا، زورا ستارے کو دیکھا، تو دیکھنے کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے رب نہیں ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں۔ تو آؤ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کیسے تذکرہ آتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبانی اللہ نے قرآن کیا کیا، نازل بنا کے قرآن کیا کیا، جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا۔ آؤ، سورت کا نام سورت انعام ہے اور پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 77 سے شروع ہو رہا ہے، 74 سے شروع ہو رہا ہے، آگے چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا، جب ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اے میرے سامنے سپارہ، یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورت انعام، 7واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، آیت نمبر 76 ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا ستارے کو، دیکھ کے کہنے لگے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یہ جو ستارہ مجھے نظر آ رہا ہے یہی لگتا ہے رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہی میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارہ گم ہو گیا، جب سورج چڑھ گیا، ستارہ نظر نہیں آ رہا، ستارے کی روشنی ختم ہو گئی، وجود سامنے نظر نہیں آ رہا۔ فلما افلت، جب وہ گم ہو گیا، غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال لا احب الآفلین، فرمانے لگے میں ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہوں جو غائب ہو جایا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لا کا ڈنڈا بہت سخت ہے، جہاں بھی آ جائے سب چیزوں کی نفی کر دیا کرتا ہے، جیسا آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کے، ستارے گم ہو گئے، پہلے فرمانے لگے کہ یہی ہمارے رب ہیں، پھر فرمایا کہ لا، جب غائب ہو چکے تو فرمایا لا احب الآفلین، میں ایسوں کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں کرتا جو غائب ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے رات کے اندر چاند نظر آیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو فرمانے لگے قال هذا ربي، یہی ہمارا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمانے لگے فلما افلا، چاند بھی گم ہو گیا، نظر نہیں آنے لگا، اس کی سورج، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، وہ بھی نظر نہیں آنے لگی۔ فرمانے لگی قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرا رب مجھے رستہ نہ دکھایا، نہ دکھاتا تو لأكونن من القوم الضالین، تو میں بھی ہو جاتا جو لوگ گمراہ ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جو رستے پر نہیں ہے میں بھی ان میں سے ہو جاتا۔ آگے سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے فلما
رأى القمر بازغة قال هذا ربي. یہ سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے بازغتن یہ چمکتا زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کی کرنیں زیادہ ہیں. آپ جانتے ہیں جب سورج آ جائے لائٹیں بند ہو جایا کرتی ہیں، بندے بجھا دیتے ہیں، اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. پھر اللہ رب العزت اس سورج کے ذریعے کتنی فصلیں پکاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فرمانے لگے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. یہ بڑا ہے، یہ بڑا نظر آ رہا ہے، یہی میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب وہ بھی غائب ہو گیا، شام کا ٹائم ہوا، سورج بھی غائب ہو گیا، تو فرمانے لگے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم والے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بری ہوں. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کیتے پر دل دی نہیں تصدیق. دور والا نور روز پکارے بھول گئے جڑ نزدیک. سب گناہ مٹوے سن خاکی پر نہیں مٹنی شرک دلی کے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ستارے کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے یہ میرا رب ہے. ستارہ گم ہو گیا تو فرمانے لگے یہ میرا رب نہیں ہے. جو غائب ہو جایا کرتے ہیں وہ رب نہیں ہوا کرتے. جب کیا دیکھا، چاند کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھی غائب ہو گیا، سورج بھی غائب ہو گیا. فرمانے لگے یہ میرے رب نہیں ہے. جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ انی بریء مما تشرکون، پہلے ان کی نفی کی، پھر اپنا عقیدہ سمجھایا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت، آگے والی آیتوں کے اندر انی وجہت، میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف لگاتا ہوں، وہ ایسی ذات ہے جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا. دنیا کی مکان ہم بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، نیچے بنیادیں پکی کرتے ہیں، پھر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، پھر اس کے سپوٹے دیتے ہیں، پھر ستون لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت کا نشان آسمان ہے. بغیر ستونے کے کھڑا اللہ نے کر دیا ہے، بغیر دیواروں کے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے. دنیا کے اندر ہم مٹی گارا تیار کرتے ہیں، پانی زیادہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، پانی کو روک لیتے ہیں تاکہ مٹی کو لے کہ نہ چلا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، پانی کو روک لیتے ہیں، اس کے اندر پانی بند کر دیتے ہیں. اللہ کی قدرت کے نشان دیکھیں، کبھی ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ کی قدرت کے نشان دیکھیں. اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، لیکن پانی کے اندر وہ مٹی نہیں جاتی ہے. ہم جو گارا بناتے ہیں اس زمین کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں، پانی زیادہ نہیں ڈالتے تاکہ مٹی کو پانی لے کے نہ چلا جائے. حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے جو تم کام کر رہے ہو. پھر اپنے باپ کے سامنے جاتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَصْنَامًا آلِهَةً. اے میرے ابا جان آزر بات سن، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جن مورتیوں کو تو الہ بناتا ہے. انی اراکا وقومک، میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں، اپنی آپ کی قوم والوں کو بھی دیکھتا ہوں. انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. میں نے تو اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہے، زمین اور آسمان کو، ہر چیزوں کو دیکھ لیا ہے. میں تو دیکھنے والا ہوں، دیکھ لیا میں نے تو، مجھے تو یقین ہو گیا ہے. آج ہمیں بھی یقین ہو جائے، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
امت کے سرتاج بنتے ہیں کہ ہم افضل امت ہیں. کام ہمارے وہ نہیں ہے جو کام صحابہ کرام کے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک تذکرہ یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چل گیا نمرود کو کہ لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی اٹھنے والا اٹھ گیا ہے. فوراً بلایا. ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو سجدہ نہیں کیا، سامنے جھکے بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں کیا، کیونکہ سجدہ اللہ کا ہونا چاہیے جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کے اندر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے جو خلیفے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سر جھکنا چاہیے. تو کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اس اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا چاہیے. تو نمرود نے کہا لگتا ہے کہ تو بہت زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرنے والا ہے، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ کیا وجہ ہے؟ تو مجھے یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. میں رب نہیں ہوں تو تیرا رب کون ہے مجھے بتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو یہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، میرا رب یہ ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، ایسا کام تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں. نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا اور بلوا کے سامنے کھڑا کر دیا. ایک جس پر حد لاگو ہونی تھی اس کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا، جو مجرم نہیں تھا اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. تو آگے سے کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں تو رب ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں اور جلاتا بھی ہوں. جس کو موت دینی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، زندگی دے دی. جس کو موت نہیں دینی تھی، جس کا قصور نہیں تھا، میں نے اس کو کیا کر دیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. تو آؤ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا قرآن کیا فرماتا ہے. یہ پارہ نمبر 3 ہے. اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 258 ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا کس بندے کے ساتھ ہوا ہے کہ جس رب نے فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس نے اس کو ملکیت دی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم السلام فرمانے لگے نمرود کے سامنے ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. میرا رب ایسا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. تو آگے سے وہ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جب اس نے 2 بندوں کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، جب اس نے کیا کیا، اس نے 2 بندوں میں سے ایک جو قصور والا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کا قصور نہیں تھا اس کو مار دیا. تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب کیا کرتا ہے؟ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کر دیتا ہے. تو اگر رب ہے تو یہ کر کے دکھا، مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. قرآن کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ نیچے لٹکا گیا، کوئی زبان سے بات نہیں نکل رہی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ایسے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے، اللہ رب العزت ہدایت نہیں نصیب کرتے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا تذکرہ کیا، نڈرو کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ وہ بادشاہ وقت ہے. آج ہمیں بھی چاہیے اسی طرح
مسئلہ توحید کو لوگوں کے سامنے اسی طرح ہی پہنچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔